یعنی کہ ماں باپ کو راضی رکھیے، ان کی دعا ہر حالت میں قبول ہے۔ جب ماں تڑپ کے گڑ گڑا کے اولاد کے لیے دعا مانگتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ شرائط کیا ہیں؟ چند آج احادیث کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہا مولا، میں نے اس دن پیش کیا تھا، آج تفصیل سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ مولا دعا کیسے مانگے قبول ہو؟ کہا جیسے ماں سے بچہ دودھ مانگتا ہے۔ کہا مولا وہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ کہ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، بول کے مت مانگو۔ بچہ کیسے مانگتا ہے؟ کہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، پورا بدن کانپ رہا ہوتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے بچہ بھوکا ہے۔ کہا الفاظ ادا نہ کرو، رو گڑ گڑاؤ، اتنا بدن کانپے کہ اللہ سمجھ جائے یہ واقعاً دل سے مانگ رہا۔ اس سے دل سے مانگو، وہ قبول کرنے والا ہے، رد نہیں کرتا، لیکن مانگو ایسے کہ وہ قبول کرے۔ کل انشاءاللہ گریے سے متعلق، رونے سے متعلق قرآن کی وہ تمام آیات پیش کرنے کی کوشش کروں گا جو رونے سے متعلق ہیں، کہ یہ کیسا رونا دعا کے وقت کیوں اتنا ضروری ہے۔ ہر موقع محل پہ کہا کہ گریہ عجیب و غریب ہے۔ حضرت نوح، کبھی سوچا نوحہ سے، نوح بہت زیادہ گریہ کیا کرتے تھے، جناب نوح بہت زیادہ روتے تھے۔ جناب امیر کے القاب میں سے ہے بکا، کثرت سے بقا کرنے والے، بہت رونے والے۔ سرور کائنات جب شب میں تہجد میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کی ریشیں مبارک تر ہو جاتی تھی۔ یہ رونا بڑا عجیب و غریب ہے۔ دعا میں رونا بہت ضروری ہے۔ ایسے خدا سے مت مانگیں جیسے کوئی ادھار واپس مانگ رہا ہوتا ہے، ایسے مانگیں کہ واقعاً پتہ چلے یہ مانگنے آیا ہے۔ کیسے مانگتے ہیں؟ عزیزان گرامی، تکبر، متکبر کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی، سنیں گے نا؟ متکبر کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر۔ المتکبر، جس سے کوئی بڑا نہ ہو بس اسی کو زیب دیتا ہے تکبر۔ رسول خدا اور اہل بیت نے کبھی تکبر نہیں کیا۔ رسول خدا سے تو کوئی بازمت نہیں ہے، امیر المومنین سے تو کوئی بازمت نہیں، محمد و آل محمد نے بھی کبھی تکبر نہیں کیا۔ اب سوچئے پھر جب انہوں نے تکبر نہیں کیا، جن جیسا کوئی نہیں، تو پھر ہمیں اور آپ کو تکبر کہاں زیب دے گا؟ تکبر نہ کیجیے۔ تکبر، متکبر کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا قبول ہے۔ کیسے دعا مانگیں؟ ماں باپ سے کہیں میرے لیے دعا کر دیجیے گا۔ راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ وہ واقعی دل سے دعا مانگے۔ سن رہے ہیں نا؟ کئی یہاں پہ ایسے بھی ہوں گے جو خود اولاد والے ہیں اور کئی جن کے ماں باپ ہیں۔ کیسے دعا مانگے یا کیسے کہیں ماں باپ سے؟ تو کہا پیش ایسے آؤ ماں باپ سے کہ وہ خود بخود چہرہ پڑھنے لگے ہیں۔ اگر پہنچا پاؤں یہ جملہ، چہرہ پڑھنے لگے۔ کہاں قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا یا اہل بیت کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور چوتھے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے۔ یا رسول اللہ، یہ آپ نے ماں باپ پہ شرط کیوں رکھی محبت کی نگاہ سے؟ دیکھنا نہیں کہا، کہ غضب سے مت دیکھنا، محبت سے دیکھنا، احترام سے دیکھنا۔ جب جاؤ گے تو کچھ مانگنے کے لیے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ماں باپ سے جب دعا بھی کہنے لگو تو کوئی پہلے کام کرو، کہ اگر خدمت کرنا چاہتے ہو تو گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ۔ نہیں، نوجوان کو اجازت نہیں دے رہے ہیں، مجھے سارے نوجوانوں کی توجہ چاہیے، میرے بھائی، میرے بچے خاص طور سے۔ کہا کوئی ماں باپ سے کام نہ کہو یہ کام کر دیں، ماں سے باپ سے کوئی کام، لیکن ایک کام اگر چاہتے ہو کہ اس کا ثواب ماں باپ کو ملے تو بس انہی کو دینا۔ کم ماں باپ کو ثواب، کہاں کوئی کام نہ کہو ماں باپ کو، لیکن ایک کام کا ثواب ماں باپ کو۔ کہ پانی پلانے کا ثواب کسی کو دینا ہے تو ماں باپ کو دو، یہ بہت بڑا کام ہے۔ لیکن جب ماں باپ سے دعا کے لیے کہو تو کہو پہلے میں کوئی کام کر دیتا ہوں، گھر میں ہاتھ بٹاؤ، کام کرو، وہ دیکھیں واقعاً یہ خادم خدمت گزار ہے۔ جملہ سخت کہہ رہا ہوں، امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، ایک نوجوان تھا، ماننے لگا، کہ مولا میں آپ کو مانتا ہوں لیکن میری ماں آپ کو نہیں مانتی، وہ کسی اور دین پہ ہے، اب میرے پہ ماں کی اطاعت واجب تو نہیں ہے؟ مولا نے کہا اب تو اور زیادہ واجب ہے۔ کہ نہیں وہ مسلمان نہیں، وہ آپ کو نہیں مانتی۔ مولا نے کہا یہی تو سمجھا رہا ہوں،
وہ نہیں مانتی، تو مانتا ہے. کہ اس کا میرے ساتھ رویہ بھی صحیح نہیں ہے. مولا نے کہا کچھ بھی کہہ لے، رویہ صحیح ہو نہ ہو، اس کا رویہ جیسا بھی ہو وہ ماں ہے، تیرا رویہ صحیح ہونا چاہیے. کہا کیونکہ آپ کو مانتا ہوں مجبوراً خدمت کروں گا، میرا دل نہیں ہے. دیکھیں کیسا تھا، کہہ کے گیا. کہا کہ مولا میں آپ کی وجہ سے، دیکھیں اتنا انسان کو فرما بردار، چاہے دل مانے نہ مانے، انسان پھر بھی امام کی بات کو مانے. کہا نہیں مولا آپ نے کہہ دیا، ماں کی خدمت کروں گا. اب ایک مرتبہ گھر پہنچا، نظریں نہیں ملا رہا، سر جھکا کے بات کر رہا. ایسا نہ ہو کہ میں دوبارہ پرانی گستاخی کرنے لگوں، اونچی آواز سے بولنے لگوں. بڑے آداب سے بات کر رہا ہے. ماں نے پوچھا کیا بات ہے، یہ پچھلے 1 مہینے سے تیرا رویہ بدلا سا ہے. کہا یہ میرا نہیں ہے، میرے امام نے کہا. کہ تیرے امام نے کہا ہے؟ مجھے اس امام سے ملا جس نے یہ تعلیم دی ہے. آئی ملی، پوچھا. کہا کہ آپ نے میرے بیٹے سے کہا؟ مولا نے کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا اسلام میں ماں باپ کا احترام واجب ہے. کہا اگر یہی اسلام ہے تو میں بھی مسلمان ہوں. عزیزان گرامی ایسے پیش آئیں. اور پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں بزرگوں سے کیوں ہم ادب و آداب سے پیش آئیں، میرے اپنے ماں باپ ہیں ان کا احترام کرتا ہوں. ارے جو دوسروں کے ماں باپ کا ادب و احترام سیکھ لیتا ہے اسے اپنے ماں باپ کا ادب و احترام خود بخود آ جاتا. دوسروں کے بھی ماں باپ کا ادب و احترام کیجیے، کبھی گستاخی جسارت نہ کریں. مولا فرماتے ہیں اولاد کے لیے دعا کرو. پھر کیا کہتے ہیں؟ پروردگارہ میری اولاد کو باقی رکھ، جو چھوٹے ہیں انہیں اتنی زندگی دے یہ بڑے ہو جائیں، جو بیمار ہیں انہیں صحت دے دے. پروردگارہ جو جوان ہیں میرے ان بچوں کو باکمال بنا. کتنا پیارا انداز ہے، دعا کے جملے بتا رہے ہیں. اولاد کے لیے مانگنا کیا چاہیے؟